ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله خالق المولانا العظيم عزیز القدر جناب صاحبزادہ قاری ابرار غفور صاحب، دیگر میرے بھائیوں، عزیز بچیوں، بہنوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پتر ادھر آ جاؤ، میرے سامنے آؤ، بیٹا ادھر سامنے آ جاؤ، تسی اعتکاف میں بیٹھے تسی بھی آ جاؤ، سامنے آؤ ادھر، شاباش شاباش، اگے بھی ہو جڑے معذور نے بشک تو لا کے بیٹھ، جڑے جوان بچے جنہیں مل کے بیٹھو گے اللہ دل ملا دے گا۔ مختصر جہا پروگرام ہے، مختصر جی محفل ہے، اور اج الحمدللہ پہلے رمضان تو جڑا قرآن پاک تلاوت کیتا گیا، تراویحاں دے اندر پڑھیا گیا، اج اس تلاوت دی ماشاءاللہ تکمیل ہو گئی اور والناس تک قرآن پاک پڑھیا گیا۔ میں دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی جتنیاں وچ غلطیاں ہوئیاں اللہ معاف فرمائے اور اللہ اس محنت کو قبول فرمان۔ میں اس مختصر جے وقت دے اندر رستے وچ آندا ہویا سوچدا سا پیا کہ اللہ تعالیٰ نے روزیاں دا حکم دے کے تے آخر تے فرمایا کہ اے روزے اس واسطے فرض کیتے نے کہ تواڈے وچ تقوی آ جائے، تسی متقی بن جاؤ۔ بس آدھیاں میں سوچدا آیا کہ متقی بنان دا مطلب تقوی آ جائے، کی مطلب ہے؟ تقوی دا مفہوم کیا ہے؟
تقوی دا جڑا عام مشہور معنی اور مفہوم ہے وہ ہے گناہاں تو بچنا، پرہیزگار ہو جانا۔ ڈاکٹر پرہیز بتاتا ہے، حکیم پرہیز دسدا ہے کہ تساں اے نہیں کھانا، اے نہیں کھانا، اے نہیں پینا، انہوں کہندے نے پرہیز۔ ڈاکٹر صاحب بھی دس دیندے نے، حکیم صاحب بھی دس دیندے نے پرہیز کرنی ہے۔ کوئی مہمان آ جائے ہے جی کھانا تیار ہے، تو اگر وہ بیمار ہے تو وہ کہے گا میں پرہیزی کھانا کھانا۔ وہ سمجھ آتی ہے بھی کہ نہیں؟ آواز دی سپیکر دی پتہ نہیں کہ ہو رہی ہے، شاید پریشان نہ کر دی ہوئے۔ اگر سمجھ آ رہی ہے تو ذرا تھوڑا جہا جواب تے دیا جائے گا، مجھے پتہ لگے کہ تمہیں میری گل سمجھ آ رہی ہے۔ میں جی پرہیز کرنا، میں پرہیزی کھانا کھانا۔ اللہ تعالیٰ روزے رکھوا کے سانو پرہیزگار بنانا چاہتا ہے۔ پرہیزگار کا مطلب ہے جویں ڈاکٹر نے کہا سی اے نہیں کھانا، اے نہیں کھانا، اے نہیں کھانا، اور رب نے روزہ رکھوا کے آخیا تساں اس ٹائم تو لے کے اس ٹائم تک کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا، ہو گئی نا پرہیز؟ بولو نا۔ حکیم نے بھی پرہیز کرا دیتی، تو وہ جڑا آپ حکیماں دا حکیم ہے انہیں بھی پرہیز کرا دیتی۔ حکیم نے پرہیز کرائی جسم واسطے، جان واسطے، بدن واسطے، اور اس حکیمہ دے حکیم نے پرہیز کروائی ایمان واسطے۔ کہہ دے ذرا، ایمان واسطے، آخرت واسطے، قبر دے وچ آرام واسطے، حشر وچ رسوا ہون تو بچن واسطے، پل صراط تو امن اور سکون نال گزرن واسطے، جنت وچ جان واسطے۔ اس حکیمہ دی حکیم نے پرہیز کرائی، ڈاکٹر نے پرہیز کرائی، وہ جان بچتی ہے۔ تو خدا جیڑی گل تو پرہیز کراتا ہے وہ ایمان بچتا ہے۔ ایمان دی ضرورت ہے آخرت دے اندر۔ تو خلاصہ یہ نکلیا کہ آخرت دے واسطے اللہ تعالیٰ یہ سارا انتظام فرما رہے ہیں کہ اخیر چنگی ہو جائے۔ دنیا جیویں دی ہے اور یہ دی زندگی جس طرح دی بھی ہے گزر دیے پہ گزر جائے گی، حتیٰ کہ بندہ بھی گزر جائے گا، مگر آن والی زندگی وہ ختم ہونے والی نہیں، وہ مکن والی نہیں۔ اس زندگی وچ اور اس زندگی وچ ایک فرق ہے کہ اس زندگی وچ جو کمانا ہے، جو بنانا ہے، وہ دا فائدہ اس زندگی وچ ملے گا، اور اس زندگی میں جا کے بندہ کما نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، کچھ بنا نہیں سکتا۔ 5 ٹائم دی نماز فرض ہے صرف اس زندگی ہے، رمضان دے روزے فرض نے صرف اس زندگی ہے، خانہ کعبے دا حج فرض ہے صرف اس زندگی دے اندر، عبادت ہیں صرف اس زندگی دے اندر۔ اس زندگی وچ
نماز بھی کوئی نہیں، روزہ بھی کوئی نہیں، حج بھی کوئی نہیں، عبادت بھی کوئی نہیں، ویلے کارے، کوئی کام نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، بالکل ویلے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اس زندگی دے اندر، اس زندگی میں جو کمایا ہوئے گا اوتھے فائدہ ہوئے گا۔ یہ ہے روزے دا مقصد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، میں روزے فرض کر دیتے ہیں تواڈے تے۔ میں تمہوں بھوکیاں بھی رکھنا ہے، میں تمہوں تریاں بھی رکھنا ہے۔ جنہوں چاہ پین دی عادت ہے میں چاہ بھی نہیں پین دینی، اور جڑے لسی تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتے میں انہوں لسی بھی نہیں پین دینی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، میں تمہوں پرہیز کرانی ہے، میں تمہوں پرہیزاں کرانیاں نے، اور کادے واسطے کرانیاں نے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تسی بچ جاؤ۔ قبر دے وچ مار پینی ہے اتھوں بچ جاؤ، محشر دے وچ رسوائی ہونی ہے اتھوں بچ جاؤ، اور جہنم دیاں عذاباں تو بچ جاؤ۔ اس واسطے میں تمہوں پرہیز پیا کرانا۔ اور دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، او میرے بندیو، جو دنیا میں کماؤ گے وہ آخرت دے وچ تمہوں بیجنا، جو بیجو گے وہ کٹو گے، اور آخرت دے اندر تسی وہ پاؤ گے۔ اگر دنیا دے اندر اچھا بیجیا جے تو آخرت وچ بھی اچھا پاؤ گے، اور اگر دنیا دے اندر برا بیجیا جے تو آخرت دے اندر بھی برا پاؤ گے۔ اور ایتھے تے تواڈے واسطے کوئی نہ کوئی مددگار بھی آ جائے گا۔ مصیبت پہ جائے پیو مدد کرے گا، مصیبت پہ جائے پتر آ جان گے، مصیبت پہ جائے بھرا چھاں کر دین گے، مصیبت آ جائے یار پہنچ جان گے، مصیبت آ جائے آڈی گوانڈی رل پین گے۔ دنیا دے اندر کوئی مصیبت پہ جائے تو تمہوں بڑی مدد کرنے والے مل جان گے، مگر جتھے تساں جانا ہے، جتھے تساں پہنچنا ہے، اوتھے جدوں مصیبت آ جانی ہے اوتھے تواڈے واسطے کوئی بھی نہیں پہنچ سکنا۔ اوتھے جے تساں بچنا ہے تے صرف اپنے عملاں تو۔ شاباش، جزاک اللہ بھائی، اللہ تعالیٰ سب کو کچھ رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے، آمین کہہ دیو۔ اور میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ تمہیں بہت سارے تھے۔ لاک ڈاؤن نے تو ایسا ناک آؤٹ کر دیتا ہے کہ تواڈیاں دکاناں بند، ساڈے بوجھے خالی۔ وہ جیڑا ملتا آتا جامی صاحب کتوں دے، یہ کاروبار ہی کوئی نہیں۔ اچھا کوئی گل نہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب دے رزق روزی چ برکت پا دے، آمین کہہ دو۔ میری گل نو غور نال سنو، دھیان نال سنو۔ شاباش، اللہ تینوں ڈاکٹر بنائے۔ میری بات نو زندگی دا کوئی پتہ نہیں، زندگی وفا کرے نہ کرے، میں رواں نہ رواں، تواڈے چ کوئی ہوے نہ ہوے۔ اج کتھے جے قاری عبدالغفور؟ مدتاں ہو گئیاں مینوں ہر سال مسجد وچ بلانا، محبت کرنی، اس اللہ دے ولی نے پیار کرنا، تواڈے کولوں بھی خدمت کروانی تے اپنے بوجھے وچوں بھی خدمت کرنی۔ قاری عبدالغفور نہیں رہا تے رہنا تساں بھی نہیں تے رہنا میں بھی نہیں۔ دنیا کے اندر جو بیج جاؤ گے، تراویاں کنے سنائیے؟ بھائی ہاں ہاں، قاری عبدالغفور دیکھو دنیا میں کی بیج گیا ہے۔ وہ پیداوار کی بنا کے گیا ہے کہ اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنا گیا ہے۔
اج وہ قبراں وچ وہ پتر مصلی سے کھلو کے اللہ دا قرآن سنا رہے ہیں اور اجر جا رہے ہیں۔ دنیا دے اندر جو بیجو گے آخرت دے اندر وہی پاؤ گے۔ دنیا میں لوڑ پہ جائے آنڈی گوانڈی بھی مدد کرن گے، مگر قبر جدو جا کے پھنس جانا ہے، اتھے نہ باپ پہنچے، نہ ماں پہنچے، نہ یار پہنچے، نہ پولیس پہنچے، نہ فوج پہنچے، نہ محلے دار پہنچن، اتھے کوئی بھی نہیں پہنچے گا۔ بھائی اتھے اگر بچنا ہے تو وہ دے واسطے ایتھے کچھ کرنا پائے گا، ایتھے کچھ بنانا پائے گا، ایتھے کچھ جوڑنا پائے گا، ایتھے محنت کرنی پائے گی۔ اور اللہ دی یہ بڑی خاص رحمت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہون تے اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور کرم اس طرح فرماتے ہیں کہ دنیا تھوڑی جی زندگی ہے، آخرت بڑی لمبی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا دے اندر تھوڑے جے عمل نو اس پوری زندگی واسطے اللہ نے کافی بنا دیا۔ دیکھو اتوں لاہور جانا ہوگا 100-150 روپیہ لگتا ہے، چلو 200 روپیہ لگ جاتا ہوئے گا، کتنا لگتا ہے؟ 100 روپیہ 100 روپیہ۔ کراچی جانا ہوگا 2000، لاہور جانا ہے تو 100 روپیہ، کراچی جانا ہے تو 2000 روپیہ۔ 2000 کھانے سے لگتا ہے ٹرین سے، جی ہوائی جہاز سے جائے، ہوائی جہاز سفر ہی ہے، خطرہ ہی خطرہ ہے۔ ہوں میں خبراں ویکھ کے آیا، لاہوروں ایک جہاز اڈیا کراچی جا کے ڈگ پیا، 57-58 مسافر سن، وہ سارے شہید ہو گئے۔ ہوں ویکھ کے آیا میں، ایک لمحے دے اندر زندہ جاگدے ہوئے، ہسدے کھیڑتے ہوئے، عزیزاں تو الوداع ہوئے، اپنے گھراں جا رہے سن، عزیزاں جا رہے سن، جو اگلے جہان ٹر گئے۔ تو میں عرض کر رہا اللہ سانو سب ہر آفت تو محفوظ رکھے، اللہ ہر آزمائش تو محفوظ رکھے۔ 100 روپیہ کراچی جانا ہے، 2000 روپیہ، وہ سفر لمبا ہے۔ تے جے اسے 100 نال تسی کراچی پہنچ جاؤ تے پھر کمال ہے کہ نہیں؟ بولو 100 نال لاہور جاندہ ہے، 2000 نال کراچی جاندہ ہے، تے 100 نال لاہور نہیں 100 نال کراچی پہنچ جائے تے پھر حیرت والی گل ہے کہ نہیں؟ دنیا میں چینج نہیں ہو لگا۔ ایک کالی کملی والے دے کلمے دا صدقہ ہے، اے حضور دی شان دا مظاہرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوبہ تیرا امتی 100 روپے دا کام کرے گا، میں 2000 کا فائدہ پہنچاؤں گا۔ تھوڑا جہا کام کر، آخرت دی لمبی زندگی، او دے وچ اجر، او دے وچ ثواب۔ مگر افسوس کہ اساں اپنی آخرت وال جاتی نہ ماری، اساں اپنی قبر وال دھیان نہ کیتا، آن والا ویلا اساں اپنی اکھاں تو غائب کر دیتا۔ جنازہ پڑھیا ضرور ہے، بس پڑھ کے ویلے ہو گئے، او دے تے غور نہیں کیتا کہ اج ایدا پڑھنے آئے ہیں، کل نو ساڈا جنازہ ہوئے گا۔ اور میں سمجھنا کہ خوش قسمت نے وہ لوگ جنہاں نو کفن بھی ملتا ہے پیا، غسل بھی ملتا ہے پیا، جنازہ بھی ملتا ہے پیا، قبر بھی ملتی ہے پئی، رشتہ دار جا کے اپنے ہتھاں دفن کر کے آتے ہیں۔ ورنہ اس وقت تے ایسی فضا قائم ہو چکی ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے اگلے تے نیڑے نہیں لگن دیتے، پتر نو پیو کول، باپ نو پتر کول، بھراواں نو بھراواں کول نیڑے نہیں لگن دیتے، لے جاندے نے۔ اور پھر تنہائی دے اندر اور تاریکی دے اندر جا کے اس کو
قبرستان دے اندر لکڑ دے صندوق چ پا کے دب آتے ہیں اور کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی نیڑے نہیں لگ سکتا، کوئی جنازہ نہیں پڑھ سکتا، کوئی وہ واسطے دیدار نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، یہ بھی تو وقت ہے کہ جنہوں مل جاتا جنازہ، خوش قسمتی ہے کہ نہیں ہے؟ میرے دوستو، میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل اور کرم فرمایا، اپنے محبوب کے صدقے اپنے امتیاں تے کرم فرمایا اور یہ مہربانی فرمائی اللہ نے اپنے نبی کے صدقے کہ دنیا کے اندر تھوڑا جہا عمل اور ادا اجر اور ادا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ، مگر اسی بھول گئے، اسی رول گئے، اسی کھل گئے اور اسی نقصان میں پی گئے۔ دنیا دے اندر رہ کے اساں آخرت دی فکر نہ کیتی۔ اج میں تواڈے نال آخرت دیاں دو چار باتاں کرنیاں نے اور پھر اس تو بعد میں تواڈی اجازت چاہوں گا۔ جزاک اللہ، بارک اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ ذرا کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ دے ایک ولی بہت پیارے اور تابعی ہوئے نے، انہاں دی بزرگی، انہاں دی عزت، انہاں دا وقار صرف اسے بستی وچ نہیں، دور دراز علاقیاں وچ بھی انہاں دی بزرگی لوکاں تک عام سی اور وہ تابعی سن۔ تابعی کہندے نے اس مسلمان نو جس نے صحابی دی زیارت کیتی ہوئے، جن نے صحابی دی زیارت کیتی ہوئے انہوں کہندے نے تابعی۔ اے تابعی اللہ دے ولی، اللہ دی شان، کوئی ملن واسطے آیا ہے انہوں آکھیا اے پانڈے لے جا، پھر کوئی آیا انہوں آکھیا منی لے جا، پھر کوئی آیا ملن واسطے انہوں آکھیا کپڑے لے جا۔ میرے اندر توجہ کریو، دھیان کریو، تاریخ سنان لگا۔ پھر کوئی آیا انہوں آکھیا اب بستر لے جا۔ ان لوگ عزت اور بزرگی کی وجہ نال انہوں نے کہندے کچھ نہیں، مگر گھر والے بھی پریشان، انہوں دے ملن والے بھی پریشان کہ بزرگاں پتہ نہیں کی ہو گیا ہے، یہ گھر کا سامان لوگوں دے آتے نے پہ، کپڑے دے دیتے نے پانے نہیں، بسترا دے دیتا ہے سونا نہیں، پانڈے دے دیتے نے کہ بچ کھانا پینا نہیں، پتہ نہیں کی گل ہے۔ لوکی بھی ملن والے مرید بھی پریشان کہ حضرت نو ہن منع کیویں کریے کہ حضرت جی یہ کی کرتے ہو پہ بہ کے وضو کرتے ہو، وہ چونکی بھی چکا چھڈی جی لے جا، یہ کی کرتے ہو پہ؟ لو انہاں دا جواب سنو۔ آپ فرماندے نے بندے نے مکان چھڈ کے، شہر چھڈ کے دوجے شہر جانا ہوئے، اپنا گھر چھڈ کے کسی دوجے پنڈ شہر جانا ہوئے مکان وچ، جدوں جائے گا گھر دے وچ کوئی سامان چھڈے گا، بولو سارا کچھ لے جائے گا، توا بھی لے جائے گا، چمٹا بھی لے جائے گا، جھاڑو بھی لے جائے گا، اے مکان چھڑ دیتا، اگلے گھر دے اندر جانا ہے، جو کچھ بھی ہے پکے بھی نال ہے، بلب بھی نال ہے، گھڑی بھی نال ہے، کیوں اے چھڑ دیتا ہے، اگلے گھر جانا ہے، اوتھے ضرورتاں نے اور اوتھے اے دا کم پینا ہے، اوتھے لوڑ پینی ہے، اے سارا کچھ خالی کر کے اس مکان دے واسطے لے کے جانا ہے۔ لوکاں نوں پوچھیا
ٹھیک ہے؟ لوگ آخیا ہاں جناب ٹھیک ہے۔ آپ فرماندے نے او اللہ دیو بندیو میں جڑے گھر جانا سمجھے ہو کیڑا گھر؟ قبر۔ میں جڑے گھر جانا میں اپنے اس گھر واسطے اے سامان بیا بھیجنا وا، مینو اتنے بستر لبے، مینو اتنے ٹھنڈی ہوا لبے، مینو اتنے بلب کی روشنی لبے، مینو اتنے کھان پین لبے، میں تو سارا کچھ اس واسطے بیا بھیجنا اپنے اس گھر واسطے۔ فرمایا اے دنیا دار المحنت ہے، دار المحنت ہے، دار العمل ہے، ایتھے جو کمائے گا، جو بنائے گا، جو جمع کرے گا، جو اکٹھا کرے گا وہ آخرت وچ کام آئے گا۔ لوگو دنیا دی اس زندگی تو فائدہ اٹھاؤ، روپیے نہ کماؤ کہ فائدہ ہے، دکان کارخانہ کہ فائدہ ہے، بلکہ فائدہ اس گل دا اٹھا لو کہ اپنے اس گھر واسطے کچھ سامان کٹھا کر لو، اپنے اس گھر واسطے تیاری کر لو اور اپنے اس گھر واسطے آسودگی بنا لو۔ اوتھے جو جو تانوں لوڑ ہے اوے تو تسی کلو گے، اوتھے تانوں ملے گا۔ اللہ پاک فرماندے نے دنیا دار العمل ہے، ایتھے جو کماؤ گے قبر دے وچ ملے گا، تواڈے واسطے ہور کوئی نہیں بھیجے گا، اپنی ہتھی تسی اوتھے اپنا سامان کلو۔ شاباش، جزاک اللہ، جزاکم اللہ۔ بعد مرنے کے تجھے اپنا پرایا بھول جائے۔ شاباش۔ بعد مرنے کے تجھے اپنا پرایا بھول جائے، پھر فاتحہ کو قبر پہ کوئی آئے نہ آئے۔ کدی قبراں وچوں کسے نے آوازاں نہیں ماریاں او میرے پترا منو ثواب دی لوڑ ہے، منو ثواب کر، او میرے یارا منو ثواب کر، او میرے رشتہ دارا منو ثواب کر، او میرے مریدا منو ثواب کر۔ قبر وچوں کدی کسے نے آواز نہیں ماری تے جے بندہ قبر تے جا کے فاتحہ پڑھ لوے تے او دی مہربانی ہے، تے جے نہ جائے تے قبر والے دا کوئی اختیار نہیں، مرضی ہے جائے پاوے نہ۔ فوت ہو گیا اپنا روز جاندہ سی، 8 دن جاندہ رہا، پھر 8ویں دن تے پہ گیا، پھر 8ویں دن جاندہ جاندہ مہینے تے پہ گیا، پھر مہینے تے جاندہ جاندہ ورے تے پہ گیا۔ ہن ویکھی دا 10 محرم نو قبرستان میلہ لگا ہویا ہوتا ہے، پورے کتوں دنیا آ جاندی ہے، اے کیوں آئے ہو؟ اے جی قبر تے مٹی پان آئے ہیں۔ سال بعد جدو فوت ہویا سی روز ہوتا سی، اے پھر سال بھی بندہ کئی سالاں تے پہ جاتا ہے، اور پھر وہ بندہ ذہناں وچوں نکل جاتا ہے، خیالاں وچوں نکل جاتا ہے، اور وہ گماناں وچوں نکل جاتا ہے۔ بعد مرنے کے تجھے اپنا پرایا بھول جائے، پھر فاتحہ کو قبر پہ کوئی آئے نہ آئے۔ اپنے ہتھی کلو، اپنے ہتھی بھیجو۔ میرے ابا جی مولانا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ اس موقع تے 1-2 شعر پڑھتے ہوتے سن۔ اج میں جمعے چ بھی یہ شعر پڑھے نے، سلیم بیٹھا سی اتنے بھی، جمعہ میرے کو نہیں پڑھتا ماشاءاللہ، اور اسلام پڑھوان کا پتر بھی کدی کدی آ جاتا، اج نہیں سی آیا، یہ نہیں سی آیا تو ہوں میں شعر اج یہ اتنے سنا لگا، تسی بھی سن لو۔ ابا جی شعر پڑھتے ہوتے سن، لو ذرا دھیان کریو۔ جیم جاگ سویرے کھول کی، جیم جاگ سویرے کھول کی،
لمی واٹ مسافراں چلنا ہی. وہ جاگ ہوئے او بندیا جاگ، لمحہ سفر ہی جاگ. آپ فرماندے نے جیم جاگ سویلڑے کھول کی، لمی واٹ مسافراں چلنائی. کچھ خرید بپار کر لے، پھر اس بازار نہیں لنگنا ہی. اے دنیا ایک بازار ہے، اس بازار جڑا ایک باری آ گیا کدی تر جائے تو دوجی ہری نہیں ہوتا. اس بازار اسلام پروان پھردا سی، اج کتھے؟ اس بازار قاری عبد الغفور رہتا سی، کتھے دے؟ اس بازار اپنے وال دھیان مارو، کئی رہندے سن مگر بازار جڑا لنگ گیا ہے وہ پھر دوجی ہری نہیں آئے گا. اج اس بازار اسی پھر رہے ہیں، اساں دوجی ہری اتنے نہیں آنا. تو وہ کہندا ہے کہ کچھ خرید بپار کر لے، پھر مڑ کے اس بازار لنگنا نہیں. اور ہتھی بھیج اسباب آرام پاویں، ہتھی بھیج اسباب آرام پاویں، پھر کسے نہ کرنا ہی. یہ تو مہربانی ہے جو کوئی مرے ہوئے واسطے کوئی قرآن پڑھ کے بخش دے یا خیرات کر دے، صدقہ کر دے، یہ جو دی مہربانی ہے، باقی وہ زور کوئی نہیں. تو میرے دوستو، میرے بھائیو، اس انتظار تے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مراں گے، پچھلے قرآن پڑھن گے، سانو بخشن گے، پچھلیاں تے خیال رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو. کیوں نہیں اپنے واسطے خود تیاری کر رہے؟ اور آخر دے اندر میں مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتاب مثنوی شریف جو میں ایک حکایت سنان لگا اور اس تو بعد میں اپنا بیان ختم کر لگا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک ملک دے اندر قانون یہ سی کہ 1 سال بعد پنڈوں سارے بندے سمندر دے کنارے پہنچ جاندے سن، ساحل تے رات گزارنی، وڈیلے سویرے کوئی اس پانی تو سفر کر کے اس ملک وچ آنا ہوندا سی. تو جیڑا پہلا شخص اس ملک وچ آندا سی، اے سارے جڑے مل کے انہوں اپنا بادشاہ بنا لیندے سن تے تخت تے باندھ دے سن. 1 سال واسطے، سال جدو گزر جانا، سال گزر جانا تے اے لوگ ملک والے انہوں تخت تو اتار دیندے سن، زنجیراں نہ جکڑ کے. تو جزیرے دے پرلے پاسے ایک جنگل سی، اور اس جنگل دے اندر خونخوار خوفناک درندے سن، جھاڑیاں سن خاردار، اور یہ زنجیراں میں جکڑیا ہویا اوتھے انہوں سٹ ہوندے سن. 1 سال بادشاہ رہا، سال تو بعد انہاں دا قانون سی انہوں جکڑ کے اس جزیرے دے پرلے پاسے جا کے انہوں نے سٹ ہونا، بھوک نال مر جانا یا جانوراں نے انہوں کھا پی جانا. اے بندے اپنا نواں بادشاہ ڈھونڈن واسطے پھر سمندر دے کنارے ہوندے نے، رات رہندے نے. جیڑا پہلو ہوندا ہے انہوں پھڑ کے
تخت تے باندھے نے، تاج پواندے نے، پورا 1 سال یہ بادشاہی کردا ہے، اور نال دس دیتا جاتا ہے کہ تو صرف 1 سال واسطے بادشاہ ہے، اس تو بعد اس نو اتار کے زنجیراں اور سنگلاں نال جکڑ کے رسیاں نال اس جنگل سٹ آتے نے۔ یہ انہاں دا طریقہ سی۔ اج بھی یہ آئے نے، رات کڈی، دن چڑھیا تے سب تو پہلو جڑا بندہ اس کنارے تے آیا، لوکی فٹافٹ اگے گئے اور اس نو کہا کہ جناب تسی ساڈے بادشاہ ہو، ساڈا قانون ہے، ساڈے ملک دا قانون ہے، جیڑا بندہ بھی پہلو آئے وہ بادشاہ بنتا ہے، تو جناب اج تو تسی ساڈے بادشاہ ہو، اسی تہاڈی رعایا وا، تے آؤ تخت تے تانوں بٹھائیے۔ وہ کہن لگا کہ کیڑا بادشاہ، میں تے ایک تاجر ہاں، میں تے ایک کاروباری آدمی ہاں، میں تے تجارت تے گر جاننا، میں بادشاہی دے جڑے امور نے، بادشاہی چلان دے جڑے قانون نے، میں انہاں تو واقف نہیں، میں نہیں بادشاہ بنتا، میں تو کاروباری آدمی ہاں۔ انہاں لوگوں آخیا نہیں جناب تسی بنو تے پاویں نہ بنو، اساں تانوں نپ کٹ کے بن کے تخت تے جا بڑا ہے، گزارا کوئی نہیں تہاڈا، بادشاہ تسی نہ بنو، کیویں ہو سکتا ہے؟ انہیں بڑا انکار کیتا کہ میں اس قابل ہی نہیں، میں تے کاروباری آدمی ہاں، میرے کو کوئی کاروبار دا گر سیکھنا جے تو میں تمہیں دس دینا، ٹھنڈا تانبا تے گرم تانبا دس دینا، مینوں یہ حکومت چلانی نہیں ہوتی، میرے کو یہ کام نہیں ہے کہ سکہ میں تمہیں دس سکنا کس طرح نکلتا ہے تو کیویں بنتا ہے، کیویں نظر آتا ہے، کوڑا ہے کہ ٹھنڈا ہے کہ میٹھا ہے، میں نہیں۔ انہاں کہا جناب تسی ہے ہو یا نہیں، چلو ساڈے نال، تخت انتظار پیا کرتا ہے اور تاج تانوں ڈیکدا پیا، چلو۔ انہیں کہا کہ بھائی ایک شرط ہے۔ لوگ آخیا جناب کی شرط ہے؟ انہیں کہا جدو میں بادشاہ بن جاواں گا تے میں جڑا حکم دیاں گا تسی منو گے؟ انہوں نے کہا جی بادشاہ ہو گے تسی، ساڈا کام ہے جڑا قانون دے اندر حکم تہاڈا ہوئے گا اسی وہ مناں گے۔ اس گل تے معاہدہ ہو گیا اور انہوں لیا کے تخت تے بٹھا دیتا، تاج پا لیا، فوج نے بھی سلام کیتا، پولیس نے بھی سلام کیتا، عوام نے بھی سلام کیتا، بادشاہ سلامت زندہ باد دے نعرے بھی وجن لگ پے، تے انہوں دسیا گیا سی جناب صرف 1 سال واسطے تسی بادشاہ ہو، تخت تے بیٹھا۔ سال بعد انجام کی ہونا ہے پتہ جی نا تمہیں، میں دسیا نا، انہوں جانوراں کھا جانا ہے، بگیاڑیاں کھا جانا ہے، شیر چیتے کھا جانا ہے، بھوک نے انہوں مار دینا ہے، اور لاش بھی خراب ہوئی لبڑی ہوئی نہیں، اور جناب گمنامی اندر اور جڑے ظلم ہونے نے وہ 1 سال تو بعد شروع ہونے نے، اور آج یہ تخت تے بیٹھا ہے اور سارا ملک دا، اور تخت تے بہن والا بڑا خوش قسمت ہوندا ہے، پورے ملک دا مالک ہوندا ہے، پوری عوام دا مالک ہوندا ہے، اور وہ اکھ دا اشارہ قانون دا جناب معیار رکھدا ہے۔ بیٹھا، اس نے اگلے دن ایک محکمے نو بلایا، کچھ لوگاں نو بلایا اور انہاں نو حکم دیتا کہ تسی اس جزیرے تے جاؤ جنیاں خاردار جھاڑیاں نے، وہ ساریاں جھاڑیاں کٹو اور اوتھے پھولدار پودے لگاؤ، ایسے درخت لگاؤ جنہاں نو پھل لگن۔ بادشاہ دا آرڈر سی، ٹر گئے جناب،
انہاں جناب ساریاں جنگل دیاں جھاڑیاں کٹ دتیاں، اتنے پھلاں والے پودے، خوشبواں والے پودے، پھلاں والے پودے، باغ بنا دیتا۔ پھر اس نے کچھ بندیاں نو کلیا کہ تسی اس جنگل دے اندر جاؤ، جنے موزی جانور نے انہاں سارے نو کٹ وڈ دیو، مار دیو۔ بادشاہ دا حکم سی، وہ تلواراں نیزے لے کے وہ جنگل وچ پہنچ گئے، جڑا جانور نظر آیا وہ تون لا دیتی ہے، مار دے، وہ جنے خونخوار جانور سن جناب وہ سارے مار دیتے۔ پھر انہیں کچھ بندے بھیجے کہ جاؤ اتنے خوبصورت محل تیار کرو۔ لو جناب بادشاہ دا حکم سی، خوبصورت بہترین محل تیار ہو گئے۔ اس محل اندر ہاؤس بھی بناؤ، او دے اندر فوارے بھی چلاؤ، او دے اندر خوبصورت بیل بوٹے بھی لگاؤ، ہر طرح دی اتھے سہولت، ہر طرح دا آرام اتھے پہنچاؤ۔ لو جی 1 سال اے بادشاہ حکم دے دے کے اس علاقے وچ جتھے سال بعد بادشاہ نو گھلدے سن تے بادشاہ نو جانور کھا جاندے سن، انہیں اپنے عملے گل کے او جناب جھاڑیاں کٹوائیاں، جانور مروائے، باغ بنوائے، محل تیار کرائے، ہر طرح دا عیش اور آرام اس محل دے اندر اس نے تیار کروایا۔ جدو سال گزریا بندے آ گئے، پھڑ کے سنگل ہاتھ دے اندر، اور نہ کہ بادشاہ سلامت اٹھو، تمہوں اساں اتنے سٹن جانا۔ تے بادشاہ تخت تو اٹھ کھلوتا تے کہنے لگا تساں مینوں کیوں لے کے جانا، میں آپ ہی لگا جانا، میں آپ ہی ٹر جانا۔ بڑے حیران ہوئے کہ بادشاہ تے روندے سن، یہ آتا میں آپ ٹر جانا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے تسی دسو اے بادشاہ عقل مند ہے سی کہ نہیں؟ تسی دسو اور سیانا ہے سی کہ نہیں؟ 1 سال ہر بندہ بادشاہ بنیا، انہیں دولت نو اکٹھا کیتا، انہیں سونے نو اکٹھا کیتا، انہیں چاندی نو اکٹھا کیتا، مگر اس بادشاہ نے کسے چیز وال دھیان نہیں کیتا۔ انہیں جتھے جا کے یہ جو بننی سی انہیں اتھے دا انتظام اتھے رہ کے کیتا۔ 1 سال دے اندر اس نے اپنے اس مکان واسطے اور اپنے اس جہان واسطے اور اپنے اس جگہ واسطے اس نے آسودگیاں پیدا کیتیاں۔ میرے دوستو مولانا فرماندے نے کہ اے ہوئی مثال ساڈی ہے کہ اللہ نے تھوڑی دیر واسطے سانو بادشاہی دیتی ہے، زندگی دیتی ہے، اس نے سانو عقل دیتی ہے، انہیں ویکھن واسطے اکھاں دتیاں نے، بولن واسطے زبان دیتی ہے، کام کرن واسطے انہیں ہاتھ اور پیر دیتے ہیں۔ عقل مند ہے وہ آدمی جڑا ایتھے رہ کے اپنے اس جگہ واسطے کچھ انتظام کر لے۔ میرے دوستو میرے بھائیو، وہ جڑا مقام آ رہا ہے اتھے تاریکی ہے، اندھیرا ہے، وحشت ہے، خوفناکی ہے، اتھے ٹھوئیں ہیں، اتھے سپ ہیں، اور ٹھوئیں ایسے ایسے حضور نے فرمایا اگر ٹھواں زمین تے ڈنگ مارے تو جس جگہ تے وہ ڈنگ مارے قیامت تک اتھے گھاہ دی پتی نہ ہوگے، اور اگر سپ جڑا قبر دے اندر مسلط کرنے نے اللہ نے، وہ سپ اگر پھنکار مارے تو جتنی دور تک وہ دی پھنکار جائے کالی سیاہ ہو جائے اور گھاہ دی پتی بھی نہ ہوئے، اتھے کسی نے یہ چھڑانا۔ اور بھائی اپنی ہتھی کر لو، اپنی ہتھی کمائی کر لو، اپنے واسطے تیاری کر لو، دنیا دے اندر تے ٹائم لنگ ہی جانا ہے، وقت گزر ہی جانا ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ جدو نہ میں ہوا گا نہ تسی ہوو گے، نہ ساڈا ذکر ہوئے گا نہ ساڈی یاد ہوئے گی۔ خوش قسمت نے وہ لوگ جڑے دنیا دے اندر اپنی آخرت میں سنوار رہے ہیں
اور اپنی قبر واسطے انتظام کر رہے ہیں. تیرے گھر کمرے میں اندھیرا ہو جائے تو بلب کا فکر کرنا, بلب لانا ہے, اور تینوں اپنے اس گھر کا اندھیرا نظر نہیں آتا. اپنے گھر سون واسطے تو مولٹی فوم لے کے آنا ہے کہ نیندر بڑی ودیا آئے گی. وہ زمین تے تو لیٹے گا, تینوں اتنے دے بسترے کا فکر نہیں کہ آرام ہونا چاہیے, مکان وڈا ہونا چاہیے, اور اینی کو جگہ دے اندر جا کے لیٹے گا جتھے بیٹھا بھی نہیں جائے گا, جتھے کھڑا بھی نہیں ہویا جائے گا, جتھے کوئی پرسان حال نہیں ہوئے گا. یہ تیرے اختیار ہے کہ اینی کو جگہ لو دنیا میں ایسے عمل کر کہ اینی کو جگہ. حضور نے فرمایا مومن دی قبر جتھوں تک او دی نظر جاندی ہے اللہ کھول دیتا ہے. یہ تیرے کنٹرول ہے, یہ تیرے ہاتھ ہے, تیرے واسط ہے کہ اپنی اس قبر اینی کو جگہ بھی جتھے جا کے لٹانا ہے. ویکھن والے واسطے تے اینی ہے, پر یہو جی کمائی کر کے جا کہ جدو یہ مٹی پا کے ٹر جان تے تیری جتھوں تک نظر جائے تیری قبر رب کھول دے. اور انج دا انتظام کر کے جا کہ پھر تینوں اتنے گرمی نہ لگے, ہنیرا نہ لگے, خوف نہ آئے. سرکار دو عالم ارشاد فرماندے نے او دے جڑے نیک عمل نے اللہ تعالیٰ انہوں خوبصورت شکلاں والے بنا کے وہی قبر بھیج دے نے, اور پھر وہ انہوں جدو ویندا ہے تے حیران ہو جاتا ہے, کہندا تسی کون ہو, ایڈے سونے, ایڈیاں سونیاں شکلاں, ایڈے سونے رنگ والے, تسی کون ہو؟ کالا اتعرفونی, تو سانو پچھاننا ہے؟ نہیں پچھاندا. وہ آکھے گا لا اعرف, میں نہیں جاندا. پھر وہ سونیاں صورتاں انہوں آکھن گیاں تو نمازہ پڑھدا سا, اللہ نے ایس شکل چ تیرے کول کر دیتا ہے. تو بھوکھیاں نو روٹی کھواندا سا, اللہ نے ایس سونی شکل چ مینوں تیرے کول کر دیتا ہے. تو ننگیاں نو کپڑے پواندا سا, ضرورت منداں دی ضرورت پوری کردا سا, بیماراں نو دوائی لے کے دیندا سا. میرے دوستو, میرے بھائیو, اے تواڈے میرے اختیار وچ, کنٹرول وچ, وس وچ. کوشش کرو ایسا کم کرو, ایسے اعمال کرو, ایسا نیک صدقہ جاریہ کرو. میں تو جس طرح مثال دیتی کہ قاری عبدالغفور, میری بڑی محبت سی میرے نال, انہوں کا بڑا پیار سی, اور میں انہوں کہندا ہوندا تھا قاری صاحب تسی ایڈے ماشاءاللہ متقی لائق بندے ہو, تے کتنے چھوٹی جی مسجد رہندے ہو. وہ مینوں کہندے ہوندے سن جامی صاحب چھوٹی جی مسجد نہیں, چھوٹی جی جگہ نہیں, اتنے جڑے رہن والے نے نا انہاں دے دل بڑے 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 نے, یہ بڑی محبت والے نے, یہ پیار والے نے, یہ سارے میرے اپنے نے. نہ میں جا سکنا نہ مینوں یہ جان دیندے نے. یقین کرو سلیم اپنا نثار, اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ قاری عبدالغفور تہاڈیاں ہی تعریفاں کرتا رہتا سی, تواڈے متعلق ہی دستا رہتا سی, تواڈا پیار بیان کرتا رہتا سی. اور قاری عبدالغفور ساڈے مولویاں دے اندر ایک متقی مولوی سی, پرہیزگار عالم دین سی, اور بے لوث ہو کے دین دی خدمت کرنے والا, اور دین داراں نال پیار کرنے والا, اور انہاں دے نال خلوص نال پیش آنے والا, اور اج دنیا تو چلا گیا. مگر یاد رکھو قاری عبدالغفور خالی ہاتھ نہیں گیا, اپنا انتظام کر کے گیا ہوا ہے, اپنا انتظام کر کے گیا ہوا ہے. قسم خدا دی اگر کسی کو ارب روپیہ ہے اور وہ انتظام نہیں ہے تو بے وقوف ہے, پاگل ہے, سدائی ہے, مجنون ہے, اور ناکام ہے. اور اگر وہ اپنا آخرت دا انتظام کر گیا ہے, بظاہر دنیا دے کول کوئی نہیں سی, اللہ دی قسم وہ کامیاب ہے, اللہ دی قسم وہ بامراد ہے, اللہ دی قسم وہ خوش قسمت ہے, اللہ دی قسم وہ عقل مند ہے, وہ دانا ہے جنہیں اپنی آخرت کو دیکھیا اور اپنی آخرت کا فکر کیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں اور مینوں جو اے میں ٹوٹے پھوٹے لفظاں دے اندر
آخرت دے متعلق کچھ کہنا اور سنانا اور سمجھانا چاہتا سا، اللہ تعالیٰ سانو سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تے سانو عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 5 منٹ بعد میں سمجھیا نہیں، ماں دی شان بیان کرتے ماں دی شان ہے 5 منٹ میں سمجھنا کہ وہ شان دی توہین ہے۔ ماں دی شان ایک جملہ سن لو، ماں دی شان اللہ اکبر 5 منٹ نہیں بیان ہو سکتے۔ میں سمجھنا ہے شان دی توہین ہے۔ ماں وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے کہ رب نے اپنی مثال دینی سی تو سوچا کہ پیا رہا میں کنوں سامنے رکھ کے اپنی مثال دیاں۔ رب سوچتا رہا کہ میں اپنی مثال بندیاں نوں دینی چاہنا تو میں کنوں سامنے رکھ کے تے اپنی مثال میں پیش کراں، میں سناواں، میں دساں۔ رب سوچ سوچ کے فیصلہ کیا تے رب نے اپنی مثال دین واسطے بندیا تیری ماں دا انتخاب کیتا۔ رب نے کدا انتخاب کیتا؟ ماں دا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے او بندیا تیری ماں تیرے نال جنہ پیار کر دیے میں او دے نالوں بھی 70 گنا ود پیار کرنا۔ او کہتے دیو رب فرماندہ کہ بندیا تیری ماں جنہ تیرے نال پیار کر دی میں او دے نالوں 70 گنا ود پیار کرنا۔ تے ویکھو رب نے اپنی مثال دین واسطے تیری میری ماں کا انتخاب کیتا۔ کیسی ہستی ہے؟ پیو پیار نہیں کرتا؟ بولو پیو پیار نہیں کرتا؟ کرتا، بڑا ہی کرتا۔ پیو مکان بنا کے دیتا، پیو کارخانہ دے کے گیا، پیو سکوٹر دے کے گیا، باپ کار دے کے گیا، باپ اپنا نام دے کے گیا۔ میں کون ہاں؟ منو کون جانتا ہے؟ جامی صاحب دا پتر باپ دے کے گیا۔ باپ بڑا مہربان ہے، بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک ویکھیا ابے نو بھی، پرے بھی ویکھیا ابا ہندے بھی مارتا ہے، ابا چپیڑا بھی مارتا ہے، ابا ٹھڈے بھی مارتا ہے، ابا گھروں بھی کٹ دیتا ہے، ابا بے دخل بھی کر دیتا ہے۔ ماں نو ویکھیا کہ ماں کچھ نہیں کرتی، ماں مار دی نہیں، ماں گھروں نہیں کٹ دی۔ ماں نو ویکھیا سردی ہے، سردی ہے، ادھی رات دا ٹائم ہے، بسترا بھی ایک کے پیشاب کر دیتا تو گلا کر دیتا ہے، اور بسترا بھی کوئی نہیں۔ ماں نے اتھوں چکیا اپنی جگہ تے لٹا دیتا، سکا سی بسترا، تے ماں گلے تے جا کے لیٹ گئی۔ ماں اب میرے حال ویکھو، ماں گلے تے لیٹ گئی، سکے تے اپنی تھان تے پتر نو لٹا دیتا۔ اللہ دی شان، پتر نے تھوڑی دیر بعد وہ بھی گلا کر دیتا، وہ گلا کیتا تے ماں اپنا سکا حصہ بسترے دا انہوں دے دیتا، آپ گلے تے لیٹ گئی، انہوں سکے تے لٹا دیتا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں وہ بھی گلا کر دیتا، اور بسترا بھی کوئی نہیں، ادھی رات دا ٹائم ہے تے ٹھنڈ بڑی ہے تے سردی بڑی ہے، اور انتظام بھی کوئی نہیں۔ ماں نے اتھوں ایتھے لٹایا، انہیں یہ بھی گلا کر دیتا۔ ہن ماں نے کی کیتا؟ ماں گلے تے لیٹی ہے تے پتر کو اپنے سینے تے لٹا لیا کہ میرا بیٹا سکے تے آ جائے، نالے نگ ملے، نالے انہوں سکون ملے۔ رب ویندا رہا کہ عجیب عورت ہے، ماں ہے اتھوں ایتھے اتھوں ایتھے، رب ویندا رہا۔
باپ نو ویکھیا سی تے ابے نے ٹھڈے مارے سن، ابے چپیڑاں ماریاں سن، انہیں کہا سی چل نکل دا ہو جے دکان تے نہیں جانا تے خبردار گھر بنیا شامی، انہیں گھروں کٹ دیتا۔ ماں کیویں لے کے اس کو لیٹی ہوئی ہے اور لٹایا ہوا ہے، تو رب نے ویکھ کے فرمایا او بندیا تیری ماں جنہ تیرے نال پیار کر دی ہے میں اے نالوں بھی 70 گنا ود کے تیرے نال پیار۔ تو رب نے اپنی مثال دین واسطے کنوں اگے لیا تھا؟ امی جان، امی امان مان۔ رب نے پوری کائنات اندر بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے غوث، بڑے بڑے کتب، بڑے بڑے ابدال، بڑے بڑے ابرار، بڑے بڑے اخیار، بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے رسول، بڑے بڑے پیغمبر رب نے کلے بڑیاں شاناں والے کلے، پر باری جو اپنے مثال دین دی آئی ہے رب نے کسے نبی دی نہیں، کسے رسول دی نہیں، کسے پیغمبر دی نہیں، کسے ولی دی نہیں، کسے غوث دی نہیں، کسے کتب دی نہیں۔ او بندیا تیری میری ماں دی رب نے مثال دیتی، اتھوں اندازہ کر لے کہ ماں دی کنی شان ہے، ماں دی کنی عظمت ہے، ماں دا کنا مقام ہے، ماں دا کنا رتبہ ہے۔ تے اللہ پاک فرماندے نے او میرے او بندیو میں دنیا دے اندر تہاڈیاں دعاواں قبول کرنا، آپ منگ دے ہو میں قبول کرنا، کسے کو کرواندے ہو میں قبول کر لینا، پر گل سنو میں مرضی دا مالک ہاں، منا نہ منا۔ تو کسے نو آکھیا دعا کرو انہیں دعا کیتی، میری مرضی ہے میں منا نہ منا، پر بندیو میں جڑی تانوں ماں دیتی ہے نا، بندیو میں جڑی تانوں ماں دیتی ہے ایہو جئی ہستی دے دیتی ہے کہ اے جیڑی دعا کرے گی میں فوراً قبول کر لوں گا۔ میں چاہواں تے ولیاں دی رد کر دیا، میں چاہواں تے نیکاں دی رد کر دیا، پر تیری ماں جڑی دعا کرے گی وہ میں رد نہیں کراں گا، تے نالے کسے نو کہنا پائے گا وہ دعا کرے گا۔ ماں یہو جی ہستی ہے کہ انہوں کہن دی لوڑ نہیں، اے آپ ہی پہ دعاواں کر دی ہے، یہ اندروں آپ ہی پہ دعاواں نکل دیا نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا من رضی عنہ والداہ فانا عنہ راض۔ میرے دوستو میرے بھائیو جنہ دیاں ماواں ہیں نے، جنہ دیاں ماواں ہیں نے، اللہ انہوں نے سلامت رکھے، اللہ انہوں نے زندہ رکھے، اللہ انہوں نے صحت تندرستی والا رکھے، اللہ انہوں نے تعدیر رکھے۔ جس گھر وچ ماں ہوندی ہے اس گھر وچ رب عذاب نہیں کرتا، جس گھر وچ ماں ہوندی ہے اس گھر وچ رب اپنی رحمتاں نازل کرتا ہے، جس گھر وچ ماں ہوندی ہے اللہ اس گھر نال پیار کرتا ہے۔ میں دعا کیتی ہے اللہ سلامت رکھے، اللہ زندگی دے، اگر بیمار نے اللہ شفا دے، تا دیر اللہ شفا دے، ہمیشہ قائم رہن۔ انہاں دیاں دعاواں دا ہی صدقہ ہے کہ اج سب کچھ ہے۔ یاد رکھو جس نے ماں نو دکھی کیتا، جس نے ماں دیاں اکھاں وچ اتھرو لیاندے، جس نے ماں دے دل نو دکھایا، جس نے ماں دی زبان کو آہ نکلوا دیتی، یقین کرو وہ دی دنیا بھی برباد، وہ دی آخرت بھی برباد۔ اللہ تبارک و تعالی سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔